کی، بت پرستی کے خلاف بات کی، معبود لانے باطلا جھوٹے خداؤں کے خلاف بات کی، اللہ کی طرف بلایا، آخرت سے ڈرایا۔ اب تو اپنے پرائے ہو گئے، اب تو اپنے دشمن ہو گئے، ایسی اب نبی پاک اور ان کے ساتھیوں پر، کیونکہ چندی ساتھی تھے، جس طرح ظلم و ستم کی آندھیاں آئیں، یقین کریں آج بھی پڑھیں، 1450 سال کم و بیش ہو گئے، آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی کہ وہ جذبہ کیسا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا، ہر ظلم و ستم سہتے گئے۔ ذرا چند باتیں سنیں تو صحیح۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اسلام میں کہتے ہیں میں درس نہیں دوں گا، میں بیان نہیں کروں گا، میں اب ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا، میں اب جناب اجتماع میں نہیں آؤں گا، میں اب قافلے میں سفر نہیں کروں گا، مجھے پیار نہیں ملا، مجھے عزت نہیں ملی، مجھے ذمہ داری نہیں ملی، مجھے بیان نہیں دیا، ارے مجھ سے پہلے اس کو نگران بنا دیا، میں اتنا پرانا تھا۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کیسی ظلم و ستم کی آندھیاں تھیں اور کیا زبردست جذبہ تھا۔ سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن الفاظ سے پکارا گیا۔ یقیناً اگر یہ بیان نہ کرنا ہو تو یہ الفاظ کوئی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون یہ سب ہونے کا کوچاؤ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا جو راستوں میں نبی پاک پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور کہتے یہ دیوانہ ہے، شور مچا مچا کر پتھر پھینکتے تھے، نبی پاک کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا دے دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی جب تلاوت فرماتے، آج ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمیں کون روکتا ہے، مگر نبی پاک جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن کو لانے والے جبرائیل کو اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ عز و جل کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے تھے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے، نبی پاک کسی سے بات نہ کر سکیں، تلاوت کی آواز کسی تک نہ پہنچے۔ جیسے ہی پیارے آقا تلاوت فرماتے، بیان فرماتے، لڑکوں کا غول ہوتا، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اتنا شور مچاتے تھے کہ پیارے آقا کی قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی۔ نبی پاک کسی جگہ پر جا کر پبلک میں جا کر بیان فرماتے اور ایمان کی دعوت دیتے تو پیارے آقا کا چچا ابو لہب پیچھے آتا اور چلا چلا کر کہتا اے لوگوں میرا یہ بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی تم بات نہ سنو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح کس قدر دل آزاری ہوتی ہوگی، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا غمگین ہوتا ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ نبی پاک نماز پڑھ رہے اور ابو جہل یہ کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا، اس اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ اب میرے آقا سجدے میں ہیں اور پیارے آقا کے کاندھے پر اوجڑی رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے اب یہ ظالم آس پاس کھڑے ہو کر ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے، مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے رہے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور تھیں، آپ کو خبر ملی، آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، آپ دوڑتی بھی آئیں، سب کو دور اٹھایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھے سے نبی پاک جب سے سجدے میں ہیں، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ بی بی فاطمہ آ کر آپ نے اوجڑی اٹھائی، نبی پاک کے مبارک دوش سے پیارے آقا نے نماز کمپلیٹ کی۔ اب نبی پاک کے قلب اقدس کو اتنا غم پہنچا، اتنی تکلیف پہنچی کہ نبی پاک نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح یہ کیسا دور تھا۔ اللہ کی طرف بلاتے تھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے، سجدہ کرنا چاہتے تھے، اذان دینا چاہتے تھے، لوگوں کو قرآن سنانا چاہتے تھے، مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ شاعر نے اس زمانے کے حالات کو اپنے اشعار میں کیسے قلم بند کیا، وہ لکھتے ہیں پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا،
پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا۔ نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی تکلیفیں اٹھائیں، کیسی سختیاں جھیلی۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ مشکلیں آئیں تو دین کا کام چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مزید ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، شاب ابی طالب میں کیا ہوا تھا۔ اب جب 7واں سال ہو گیا، کفار قریش نے جب دیکھا کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، یہ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پلان کیا کہ اب کسی طرح علل اعلانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اب جب یہ خبر پہنچی نبی پاک کے چچا ابو طالب کو، تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی خاطر اپنے شعب، یعنی ایک گھاٹی، پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں لیے چلتے ہیں۔ اور جب کفار کو پتا چلا کہ ایسا کیا ہے دو قبیلے والوں نے، بنی ہاشم نے اور بنی مطلب نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پناہ بھی دے دی، تحفظ بھی دے دیا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایک ایگریمنٹ لکھا کہ کوئی شخص ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان سے رشتہ ناتا نہیں ہوگا، کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی۔ ایک معاہدہ لکھا اور کعبہ مشرفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ جب یہ بھوکے رہیں گے، ان کے پاس اناج نہیں پہنچے گا، تو آخر کار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چھوڑ دیں گے اور پھر معاذ اللہ ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا، یعنی اب کوئی بھی وہاں سامان نہیں بیچ سکتا تھا۔ وہ ایک پہاڑ کے درے میں ایک گھاٹی میں قید ہو کر رہ گئے۔ کیسے حالات تھے سنو، شاعر کہتے ہیں بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتا ہے اس درے میں، اس شاب میں رہنے والے بچوں کا حال کیا تھا، لوگوں کا حال کیا تھا؟ کیونکہ کھانا پینا بند ہو گیا، سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی اناج لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بڑا کفار کہہ مارتے، کتنے دن بھوکے رہیں گے، کتنے دن برداشت کریں گے؟ خواتین کا دودھ خشک ہو گیا، کئی روز بھوکے رہنے سے لوگ بیتاب ہو گئے، اب درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا خود بیان ہے، ایک رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر میں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ شاعر کہتے ہیں وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں۔
یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، 3 سال اس شعب ابی طالب میں، اس گھاٹی میں سرکار دو عالم علیہ السلام اور صحابہ اور ان کے چاہنے والوں نے بھوک و پیاس سے گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ اب جان کیسے چھوٹی؟ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دے دی کہ وہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پہ ہے نا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اب وہ لکھا ہوا باقی نہیں ہے۔ یہ خبر نبی پاک نے ابو طالب کو دی، انہوں نے کفار مکہ کو بلایا، کہا دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس کی طرف سے وہی بھیجی ہے کہ تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس پہ اب لکھا ہوا کچھ باقی نہیں ہے، جا کر معاہدہ دیکھ لو، اگر لکھا ہوا باقی ہوا میں اپنے بھتیجا کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر تم ہماری جو پرابلم ہے، جو محاصرہ ہے، اس کو ختم کرو۔ اور یہ بات طے پائی گئی۔ اب جب کعبے کی دیوار پر جا کر معاہدہ دیکھا گیا تو غیب کی خبر دینے والے آقا کی خبر سچی ثابت ہوئی، اس معاہدے پر اب لکھائی باقی نہیں تھی، اس معاہدے کو پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کو اس درے سے آزادی نصیب ہوئی۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبت پھر بھی ختم نہیں ہوئی، یہ معاملے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد نبی پاک نے پلان کیا کہ طائف کے سرداروں کے پاس جایا جائے، مکے سے نکل کر ایک اور شہر میں، جس کو آج ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں قافلہ، ایک قافلہ لے کر جایا جائے، وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے۔ مکے والے تو بہت مار رہے ہیں، بڑی تکلیف دے رہے ہیں، شاید طائف والے بات سن لیں۔ نبی پاک نے جا کر جب طائف والوں کو اللہ کی بات پہنچائی، ایمان کی دعوت پیش کی، اللہ اکبر، ان کفار بداتوار نے نبی پاک علیہ السلام سے اس قدر گستاخانہ جملے کہے کہ ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام اسلام کی دعوت پیش کرتے، وہ لوگ طرح طرح کی دل آزاریوں پر اتر آئے، اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، نبی پاک پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس قدر پتھر برسائے کہ میرے آقا علیہ السلام کا جسم خون سے تر بتر ہو گیا، اتنا خون بہا کہ نبی پاک کے نالین اقدس خون سے بھر گئے۔ سنیے طائف کے میدان کے بارے میں شاعر کیا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئیں اکثر، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملک الجبال نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ فرمائیں، تو دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ کر انہیں تہس نہس کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک کی ذات سے پر امید ہوں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، درِ توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کون سی داستان سناؤں؟ حضرت بلال کا مکے کی تپتی ریت پر لیٹنا سناؤں، یا حضرت خباب کا جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹانا سناؤں کہ آپ کے کمر سے چربی پگلتی ہے اور کوئلے بجھ جایا کرتے ہیں، اور حضرت عمر جب وہ پیٹھ دیکھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں کہ اے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی خاطر جلائی گئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ سناؤں، یا آل یاسر پر ہونے والے مظالم کی داستان سناؤں، سیدنا ابو بکر صدیق کو کس قدر مارا گیا وہ آپ کے سامنے بتاؤں، یا صحابہ اکرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دے کر بے ہوش کر دینے والے واقعات سناؤں۔ کسی کو تو ڈبکیاں دی جاتی کہ کہو اللہ کا انکار کر دو، اس کا سانس گھٹ جاتا، مرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے مگر رب کا انکار نہ کرتے تھے۔ بتائیے تو صحیح ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں،
ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، کئی جگہوں پر تو ایئر کنڈیشن چلتا ہے، مگر ہم پھر بھی دین کی خدمت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں، بیٹھے بٹھائے مسلمان بن گئے ہیں، ماں باپ مسلمان تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ میں آپ کو صرف آج کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے کلمہ پڑھنا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان سے رابطہ ہوا، اس نے بتایا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہے۔ الحمدللہ اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس کے گھر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے ان کی کچھ ہیلپ بھی کی، مگر کل مدنی مذاکرے کے دوران مجھے میسج آتا ہے کہ میں ایک ایسی کیفیت میں آ گیا ہوں کہ میں پھر سے غیر مسلم ہو گیا ہوں۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر رابطہ کیا اس سے، اس کی پرابلم سنی، پتہ چلا کہ اس کو اس کے گھر والوں نے مارا، اتنا مارا، کہتا ہے میری جان کا خطرہ ہے۔ پھر اس نے کچھ کوشش ہماری اسلامی بھائیوں نے کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے بیان کے لیے میں بیٹھا تو اس کا میسج آیا، الحمدللہ میری زوجہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن اب بھی ہماری جان کو خطرہ ہے۔ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے اور ہمارے وطن پاکستان کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی کیا ہیلپ کر سکیں گے اس پر غور کریں گے، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں اس کی تفصیل زیادہ آن ایئر نہیں بتا سکتا، مگر میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کیا اسلام قبول کرنے کے لیے میں نے آپ نے مار کھائی؟ مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کس نے مارا؟ اللہ کا نام لینے کے لیے مجھے کس نے روکا؟ آج اذان ہماری گلیوں میں، ہماری مسجدیں بنی ہوئی، ہمیں آواز آتی ہے۔ اس زمانے میں اذان دینے پہ مار پڑتی تھی، قرآن پڑھنے پر مار پڑتی تھی، سجدے میں جاتے تھے تو لوگ مارتے تھے، کعبہ سامنے تھا طواف نہیں کر سکتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ مسجدیں ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں، ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں، ویلکم کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، مگر مسجدیں ویران ہیں۔ کب جاگیں گے؟ ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے مسلمانوں کو گناہوں کی طرف جاتے دیکھ کر؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے کالج یونیورسٹی میں کیا حالات ہیں، وہاں کس قدر تباہی بچی ہوئی ہے، آج کا نوجوان کس طرح اسلام کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے۔ میں آپ کو پچھلے کچھ دنوں پرانی بات، میں پرسوں شکارپور گیا تھا، ایک اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات اب ہوئی تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، مگر اس سے کچھ مہینوں پہلے جب میں شکارپور گیا تو اس اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ مجھے پہچان گیا، میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں دعوت اسلامی کے کچھ بیانات سنتا ہوں، مگر جب سے میں اس یونیورسٹی میں آیا ہوں اب مجھے عجیب عجیب وسوسے آ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں۔ اور کہتا ہے ابھی بھائی آپ کو یونیورسٹی کی حالات ہی نہیں پتا، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹ کے درمیان۔ ہمارے وطن پاکستان کی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کا شکر ہوا، میں نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار کو بلایا، ان کو کنیکٹ کیا، کچھ میں بھی ان سے رابطے میں رہا۔ الحمدللہ ابھی میں شکارپور گیا، فیضان مدینہ میں وہ اجتماع میں آئے اور 12 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن ایک اسلامی بھائی پر نا